अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें सलामत रहें। तो फिर हुआ ये कि वो जो खबर आई थी, जबकि मैं पहले व्लॉग में भी ज़िक्र कर रहा था ना, किसी के बुरे बुरे दिन आए हों तो वो ठीक जगह भी इन्वेस्ट करता है तो उलट पड़ जाती है। तो वो जो बुनियादी तौर पे अब मुल्ला अंसार अब्बासी की ये खबर देखिए, इन्होंने दी है, और इस खबर का मकसद इसके डैमेज कंट्रोल के अलावा ये खबर कुछ नहीं है। डैमेज क्या है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, निकलना है। नून लीग ने अपना सारा मुस्तकबिल दांव पे लगा दिया, अगला इलेक्शन अपने हाथों से गंवा दिया, सारे के सारे वो गलत फैसले किए, मुआशी इमरान खान की तबाही अपने गले में डाली, रियासत बचाओ के नाम पर अपने आप को तबाह करा लिया। लेकिन वो जो क्रेडिट है कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा है, बच गए हैं, ये क्या है, वो क्रेडिट जो है अब उस पर अभी लड़ाई पड़ गई है। हुआ कुछ नहीं है अभी तक ठोस, अभी तक सामने कुछ आया नहीं है, यानी IMF ने अभी तक कोई रिलीज नहीं की है अगली किस्त में, लेकिन क्रेडिट पे लड़ाई पड़ी। तो वो मतलब जहां मिफ्ता इस्माइल ने और वफाकी हुकूमत ने कहा कि यार हम तो सारा कुछ अपना हार चुके हैं, तो कम से कम क्रेडिट तो अपना लें, वो उन्होंने जब क्रेडिट लेने की कोशिश की तो पता चला कि नहीं अभी यार तो एक काम है ना करो। खबर, वो जो खबर आई थी ना कि जनरल बाजवा ने गुफ्तगू की है अमेरिकन वो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से कि IMF ਨੂੰ कहो ना जी जरा किस्त विस्त जारी करे। वो बताने का मकसद यही था ना कि यारां दा काम ही है। देखो ना जी, नलायक ने नून लीग वाले, इन्होंने अपना मतलब वोट बैंक भी तबाह किया, मुफ्त में सब कुछ किया, काम शाम इन्हों को नहीं बनया। यारां दा ही काम है। इधरों ही फोन कॉल गई सी, ये असल में ये कार्रवाई थी। अब इस कार्रवाई के ऊपर बोलना किसको चाहिए था? वफाकी हुकूमत को बोलना चाहिए था, मिफ्ता इस्माइल को बोलना चाहिए था, शहबाज शरीफ को बोलना चाहिए था कि मरस ही गए तो कम से कम ड्यू क्रेडिट तो हमें लेने दो। और अच्छा हुआ भी नहीं है काम अभी तक, मजे की बात है, पता भी नहीं है कि होना है या नहीं होना। लेकिन ये लड़ाई, अच्छा वो ये सारे के सारे चुप रहे, इमरान खान ने आगे बढ़ के सवाल उठा दिया। ये मैं गुफ्तगू सारी कर चुका हूं व्लॉग्स में। तो उसने इल्जाम लगा के ये कहा कि आर्मी चीफ का क्या काम है कि अमेरिका से बात करे। ठीक है, और अगर पैसे के लिए आर्मी चीफ बात कर रहा है तो फिर अमेरिका जवाब में फिर क्या मांगेगा? तो ये आर्मी चीफ के पास चूंकि सारी ताकत होती है पाकिस्तान में, तो वो तो सब कुछ दे देगा, न्यूक्लियर पावर है, बेसिस है। ये सारे सवाल उसने उठा दिए। नतीजा ये हुआ कि वो डिफेंसिव पे चले गए, और अब मुल्ला अंसार अब्बासी से ये खबर जारी करवाई है कि नहीं ये तो वज़ीर आज़म के कहने पर आर्मी चीफ ने किया था, वो तो प्रोटोकॉल के तहत होता है, ये होता है। अब ये एक छोटी सी मिसाल आपके सामने दी है। इस छोटी सी मिसाल से वजाहत हो जाती है कि खेल हमेशा जारी रहता है। उस खेल में कौन प्लेयर कौन सी मूव लेकर दांत समेट लेता है एट द राइट टाइम, कौन वो जुर्रत दिखाता है, कौन वो हौसला दिखाता है, कौन वो दलेरी दिखाता है। और दलेरी में 1000 दफ़ा बयान कर चुका, हमारी सोसाइटी में एक ऐसी चीज़ है कि 1000 खामियों पर पर्दा डाल देती है। ठीक है, तो ये एक मिसाल आपके सामने। अब इसमें आप इमरान खान को कैसे कसूरवार ठहराएंगे? उसको एक फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी को पीछे असरात हटाना था, उसने अपना काम किया, कामयाब रहा। अच्छा लगे बुरा लगे। और यहाँ मैं ये भी आपसे गुजारिश कर दूँ, बहुत ज़रूरी है कि मैं ये जानता हूँ, मैं मतलब इस वक्त हर कोई जो हल्का सा भी कमेंटेटर होने के किसी खत में मुब्तला है या इस खेल को देखने का दावेदार है, वो ये जानता है कि पाकिस्तान की अक्सरियत उस वक्त जूत सारी की सारी इमरान खान के साथ है। वो जादू वो असर कर चुका हुआ है। मैं इस बात को भी तस्लीम करता हूँ कि उसकी जो सोशल मीडिया पे इन्वेस्टमेंट है किसी और पार्टी की नहीं है, नतीजा वो बहुत आगे है। ठीक है, तो जब मैं ये इल्म रखता हूँ कि पाकिस्तान की अक्सरियत जो है आबादी की वो यूथ पर है, मैं ये इल्म रखता हूँ कि वो यूथ जो है उसकी एक ग्रेट मेजॉरिटी इमरान खान को सपोर्ट कर रही है, मैं ये इल्म रखता हूँ कि आज आप इलेक्शन करा दें तो इमरान खान हैरत अंगेज़ यानी अक्सरियत लेके नेशनल असम्बली में वापस आ जाएगा। मैं वही आदमी हूँ जो तीन महीने 3.5 महीने पहले यही बातें नून लीग के बारे में किया करता था। लेकिन हालात का तकाजा ये होता है कि आप अपनी अब मैं ख्वाहिशात की अनक चढ़ा लूँ, यानी मैं जानता हूँ कि ज़्यादा अक्सरियत इमरान खान को सपोर्ट कर रही है, तो मेरे लिए आसान रास्ता क्या है? किसी के लिए भी आसान रास्ता क्या है? इमरान खान को सपोर्ट करो, PTI को सपोर्ट करो, मज़े ही मज़े, व्यूज़ ही व्यूज़, लाइक्स ही लाइक्स, शेयर्स ही शेयर्स। मतलब है कि पैसा ही पैसा, इन व्यूज़ से पैसा मिलता है ना, तो मेरे लिए आसान रास्ता क्या है? मतलब है मैं यहाँ पे बल के जहाँ पे मैं यहाँ रोज़ाना आता हूँ, बैठता हूँ घर के बिल्कुल साथ, तो ये मतलब अंग्रेज़ बड़े रिजर्व सी कौम है, तो 3-4 महीने तो ये हेलो हाय में लगाते हैं, बट मुझे चूँकि साल हो गया तो ये तकरीबन सारे मेरे दोस्त हैं। यहाँ पे आते जाते टोलियाँ ये पास पार्क में यहाँ वॉक करते हुए लोग, कम से कम अगर मैं इनके वॉक्स लेना शुरू कर दूँ, जो तरीका आता है वो 40-50 तो मैं अपने ये जानने इसी जगह पे जहाँ बैठा हूँ, यानी अच्छा फिर जो नहीं जानते, सारा दिन ट्रैफिक गुजरती है, मैं बोट रोक के लोगों को वॉक्स करता रहूँ, इमरान खान की तस्वीर दिखाऊँ, 2-4 तारीफ़ी कलमात सिखाऊँ
اور پیچھے سے ایک میوزک ڈال دوں تو بلے ہی بلے. پی ٹی آئی کی میڈیا ٹیم میں سب کچھ موجود ہے ماں سوائے گوروں کے. آپ نے آئیڈیا کی قیمت ہوتی ہے, آئیڈیا, ایگزیکیوشن یہ مزدور کے کر لیتے ہیں. تو آئیڈیا ان کی پی ٹی آئی کی ٹیم میں گوروں کی کمی ہے نا, تو میں وہ گورے لے آتا ہوں. گورے آ کے کہیں گے جی عمران خان, وہ ان کو کیا پتا پاکستان کی سیاست کا, اکانومی کا کیا, وہ دو باتیں کہیں گے, اسٹائل سے عمران خان کو یاد کریں گے, مزے آ جائیں گے. میں بھی کر لوں, اپنے ہر وی لاگ میں لگانا شروع کر دوں. گورے کیا سوچتے ہیں عمران خان کے بارے میں, پازیٹیو یا نیگیٹو موسٹلی. تو پی ٹی آئی کا سپورٹ کرنا آسان کام ہے اس وقت, یعنی بہت آسان کام ہے. ان کو اپوز کرنا جانتے ہوئے کہ حکومت آگے ان کی آ رہی ہے آج کی تاریخ تک, اکثریت کے سامنے کھڑے ہو جانا, یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ضمیر سے پھر پوچھتا ہے کہ اب کسے آپ صحیح سمجھتے ہیں. اکثریت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤں دیوانہ بن کے, ان کے تباہی میں, جو جس کو میں تباہی سمجھتا ہوں کہ تباہی کر رہے ہیں اپنی, میں بھی حصہ ڈال دوں, مطلب میں باقی چیزوں کے لیے جو اس کے بینیفٹس ہیں. اور یا میں پھر یعنی وہ کروں جو میں کر رہا ہوں, مسلسل یہی بتاؤں کہ یہ تباہی کے پیروکار ہیں, یہ بربادی لے کر آئے گا بندہ. اکثریت جو ہے وہ دیوانہ ہو چکی ہے اس وقت, یعنی اس کی قیمت ہوگی, وہی قیمت ہوگی جو نیچے جو یعنی ہر کوئی ادا کرتا ہے. یعنی پھر اکیلا نہیں ہوں میں, میرے ساتھ جتنے بھی لوگ یہ اپنے نظریے کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں وہ قیمت ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, تو بنیادی طور پر یہ طے کرنا پڑتا ہے, آپ میری بات سمجھیں, طے کرنا پڑتا ہے کہ آپ کس کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. آن دی ادر ہینڈ جو اکثریت ہے اس کے نزدیک ظاہر ہے کہ گالی دینا چونکہ آسان ہے, تو وہ بس وہ گالی دیتے ہیں, ان کے پاس اس کے علاوہ گالی کے علاوہ کچھ ہے نہیں, دشنام ترازی کے علاوہ. چلے اب آگے چلتے ہیں. اب اس کا نتیجہ نکلنا ہے نا, چیزوں کے نتیجہ نکلتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت جو باقی سیاسی پارٹیز کو دیکھنا ہے اور سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اپنی پریزنس رکھنے کے لیے, دیکھیے ایک ہوتی تھی خاکسار تحریک خاکسار بر صغیر میں. خاکسار تحریک جو ہے, میں آپ کو اس کے بارے میں اتنا بیان کر دوں کہ وہ ہماری آپ موجودہ پاکستان کے طالبان نکال لیں, سارا رائٹ ونگ نکال لیں, آپ اس میں وہ سیپریٹسٹ شامل کر لیں, آپ اس میں احتجاجی لبیک سارا کچھ شامل کر لیں, مولانا فضل الرحمان کو بھی شامل کر لیں, جماعت اسلامی سب کو شامل کر لیں, تو یہ اتنی بڑی, یہ سب مل کر بھی خاکسار تحریک کے مقابلے میں ان کی حیثیت ہی کچھ نہیں. اتنی بڑی چیز تھی خاکسار تحریک, اور یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے, یہ 100 سال 125 سال پہلے, یعنی علامہ مشرقی جنہوں نے وہ خاکسار تحریک بنائی تھی, وہ پاکستان کے بارے میں کچھ کہہ کر بھی گئے تھے. 58 میں وہ آئے تھے لاہور, 9 لاکھ رضاکار تھا, 9 لاکھ. وہ ڈنڈا بردار ایک خاکسار تحریک ہوتی تھی پورے ہندوستان میں, 9 لاکھ رضاکار. اور ایسا رضاکار کہ وہ علامہ مشرقی جو ہوتے تھے, یعنی ان کے کہنے پہ وہ مرنے مارنے کو تیار. مسلم لیگ کے ساتھ نہیں تھا, پاکستان بننے کے حق میں وہ نہیں تھے, لیکن ایک بہت بڑی تاریخ تھی بر صغیر کی مسلمانوں کی. آج مجھے بتانا پڑ رہا ہے, آپ کو یاد دلانا پڑ رہا ہے, اور آپ مجھے یقین ہے کہ 9 آؤٹ آف 10 ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ خاکسار تحریک کے نام کی کوئی تحریک ہوا کرتی تھی یا علامہ مشرقی کوئی شخص ہوا کرتا تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ وقت کے تقاضوں کے مطابق انہوں نے ڈھلے سے انکار کر دیا. وہ ایک بہت بڑی طاقت بنی 9 لاکھ رضاکاروں کے ساتھ, لیکن وہ قائد اعظم کے ساتھ نہیں گیا, وہ ایک نظریات اور یعنی پریزنٹ اور فیوچر دیکھنے میں ناکام ہو گئے. اتنا پڑھا لکھا آدمی, مطلب کمال کا آدمی تھا, لیکن غلطی ہو گئی. اتنی بڑی ہمالیہ کی غلطی ہوئی کہ آج اس کا نام نشان کوئی نہیں ہے. تو یہ باقی جماعتوں کو سوچنا ہے کہ وہ اب اگر وہ فیصلے نہیں لیں گے اور انتشار اور تذبذب کا شکار رہیں گے, تو خاکسار تحریکیں چلی گئی ہیں تاریخ میں, کسی کو یاد نہیں رہتا. یہاں پاکستان میں تو کسی سیاسی جماعت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کے مقابلے. پیپلز پارٹی ہو جو کہ پی ٹی آئی کی براہ راست اس طرح سے شکار نہیں ہے, یا مولانا فضل الرحمان ہو جن کو سمجھ آئے گی کہ ان کی بہرحال ہے پی ٹی آئی سے, کیونکہ وہاں پختونخوا اور یعنی پختون جو آپ کا یہ بیلٹ ہے, اس بیلٹ میں پی ٹی آئی ظاہر ہے ان کا پاور بیس ہے. تو اب مولانا اور ان کا ڈائریکٹ کانفلکٹ ہے, جس طرح پنجاب میں نون لیگ کا اور پی ٹی آئی کا ڈائریکٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, ان لائک پیپلز پارٹی ان سندھ. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وی لاگ اس بات پہ ختم کر رہا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ایک بہت بڑے بنیادی فیصلے کیے جائیں. اور بنیادی فیصلے یہ ہیں, سب سے زیادہ پختونخوا میں مولانا کو شاید اتنی ضرورت نہیں ہے, وہ ان کا روایت پسند ایک پشتون آپ کہیے جو حلقہ انتخاب ہے, وہاں پہ مولانا کی عمر, مولانا کی بزرگی, وہ ان کے ووٹ بینک کو مضبوط کرے گی, ری ایشورنس دے گی, یعنی وہ ایک اور مائنڈ سیٹ ہے. پنجاب میں آن دی ادر ہینڈ اٹس اے ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ. وہاں پہ
اب نئی لیڈرشپ کا آنا یعنی مریم نواز کا آنا اور ایک فیصلہ کن انداز میں آنا تاکہ پارٹی انتشار سے، اب اس وقت حالت یہ ہے، آپ لاہور میں جو تنظیمی حالت پی ایم ایل این کی یہ ہے کہ لاہور کا صدر جو ہے اس کو فوت ہوئے 1 سال ہو گیا ہے، کوئی صدر نہیں ہے اس کی جگہ، ٹھیک ہے. یہ جو بڑی بری طرح سے حلقے ہارے ہیں ابھی آپ لاہور میں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ووٹر ختم ہو گیا نون لیگ کا، اس کی وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف چلا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی قیادت اور اپنی پارٹی سے ناراض ہے، اوپر کے لیول پہ بھی اور نیچے تنظیم کے حوالوں سے بھی. وہ گھر سے نکلے ہی نہیں، اس جگہ ٹھیک ہے جاؤ. جب پی ایم ایل این کی قیادت یا مولانا کی قیادت، کوئی بھی سیاسی پارٹی کی قیادت اگر اپنے کارکن سے لا تعلق ہو جائے گی تو کارکن بھی قیادت سے لا تعلق ہو جائے گا، وہ کہے گا بھی ٹھیک ہے جاؤ کام کرو. اب پی ایم ایل این کا ورکر اس وقت کیا پوچھ رہا ہے وہاں، اس کو یہی نہیں پتا کہ الیکشن میں کس نام سے جانا ہے، آئندہ وزیر اعظم کون ہے، شہباز شریف ہے، مریم نواز ہے. اچھا الیکشن جب ہارتے ہیں تو اپوزیشن لیڈر کون ہوگا نیشنل اسمبلی میں، شہباز شریف ہوں گے، مریم نواز ہوں گی. پنجاب میں کس نے رہنا ہے، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز حکمرانی کریں گے یا مریم نواز کا کوئی لینا دینا ہوگا؟ نواز شریف اس تمام جس کے نام پر یہ سارا ووٹ بینک ہے وہ کہاں ہے؟ یہ ہے وہ سوال جس نے پوری پارٹی کو جکڑ لیا ہوا ہے. تو اب بنیادی اور کیا فیصلے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو اولڈ گارڈ ہے، جو پارٹی قیادت، جو بھی ان کے نزدیک لائق احترام لوگ ہیں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑے جائیں، معافی مانگی جائے، ان کا شکریہ ادا کیا جائے، انہیں کہا جائے کہ جناب آپ نے بہت کمال کیا، اور واقعی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ لوگ بہت سختیوں میں ساتھ کھڑے ہیں، بٹ اب ان سے کہا جائے کہ مہربانی فرمائیں، کشتی پوری ڈوب جائے گی، ہم بھی جائیں گے آپ بھی جائیں گے، تو مہربانی کریں کہ اس کو ڈبوئے نہ. جس پارٹی کو آپ نے کھڑا کرنے کے لیے زندگیاں لگائی ہیں اس کو بچانے کے لیے آپ گھر بیٹھ جائیں. ہاں آپ کے جو آگے فریش لوگ ہیں ان کو ریکمینڈ کر دیں، ان کو پارٹی سپورٹ کرے گی. یہ ساری اوپر کی جو وہ ہے نا، ان میں زیادہ تر لوگ یہ اب یعنی ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں. آئی ایم سوری، یہ اب بوجھ بن گئے ہیں. آئی ایم ریئلی سوری، یہ باتیں کرنا بڑی تکلیف دہ ہے لیکن میں کیا کروں، یہی ہے حقیقت، یہی ہے. آن دی ادر ہینڈ آپ پی ایم ایل این کے لوگوں سے پوچھیں، وہ آپ کو پی ٹی آئی کے 10 نئے لوگوں کے نام گنوا دے گا کہ یہ کون تھا، خرم گنڈا پورے سے کون جانتا تھا، مراد سعید کو کون جانتا تھا، فواد چودھری پہلے بھی سیاسی جماعتوں میں تھا لیکن یہ والی پوزیشن اس کے پاس کہاں تھی. باقی وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے نام لیتے ہیں کہ فلاں دیکھیے کہاں گیا، فلاں دیکھیے زلفی بخاری اس کا دوست تھا، فلاں کی حیثیت کیا ہے، فلاں کی حیثیت کیا ہے، یہاں پہ بیٹھے بیٹھے کام کر کے مر گئے، کوئی. سو یہ ساری چیزیں ہیں، ڈرامائی فیصلے جو ہیں وہ لینے ہوں گے، ورنہ تیری داستان تک نہ ہوگی داستان. وی لوگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے سارے ہمسایوں کو، دنیا بھر کے تمام ملکوں کو شاد آباد رکھے. آپ سے اگلے وی لاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.